ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا۔ آج ہم جس مقام پہ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ جو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں، کیا یہ سب ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ تھے، یا انہوں نے وہ سب دیکھا جو ہم نے دیکھا نہیں نا؟ زندگی کی ہر لڑائی انسان کو اکیلے لڑنی پڑتی ہے۔ ہمارے اندر جو بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں ان کا سامنا ہم اکیلے ہی کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمیں سہارا نہیں دیتا، ہمیں خود ہی گر کر خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے۔ آج جو ہم یہاں ہیں تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم کس دور سے گزر کر آئے سوائے اللہ کے۔ اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کو جج کرے۔ زندگی کے اس سفر میں اللہ سے تنہا بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہونا، آخر میں کیا ملا؟ سکون ملا؟ نہیں ملا نا؟ پھر کیا فائدہ اس بھاگ دوڑ کا جب تمہارے پاس سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں؟ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے۔ وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہان میں فلاح پا سکو۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو اللہ کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا
اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ میرے ہاتھ اٹھے ہیں در پر تیرے، میرے لب پہ ہے نام اللہ۔ ایک آس ہے دل میں دبی کہ تجھے بے پناہ چاہنا ہے اللہ۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، مجھے اب صرف ایک تیرے در پہ ہی رکنا ہے اللہ۔ ان اجالوں میں میں نہیں ڈھونڈتا سکون، مجھے اندھیروں میں تجھے ڈھونڈنا ہے اللہ۔ میری آنکھوں میں ہے ایک تھکن سی، الجھی سی یہ زندگی، مجھے اس الجھن کا تجھ سے قرار پانا ہے اللہ۔ ہاں ہے نا میرے دل میں ایک شور، ایک چیخ ہے، اس کو سمندر کی طرح لہر بنا کر بہا لے جانا ہے تو نے۔ اے اللہ، آسمان کو تکتا ہوں اور کہتا ہوں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس تک لے کر صرف ایک تو نے ہی جانا ہے مجھے اللہ۔ میری مدد کری یا رب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی یا رب، مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔ میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں بھی تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا کبھی، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا، تو میری اذیتوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے، میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔